اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں ارشاد خداوندی یہ ہے کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، اور ایسا انسان آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خاسرین میں سے ہوگا۔ دین اسلام اللہ رب العزت کا بنایا ہوا، اس کا بھیجا ہوا قانون شریعت ہے، قانون زندگی ہے، جس کے مطابق اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زندگی گزارے، اور دین اسلام کے مطابق جو زندگی ہوگی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی، اور جو زندگی قانون اسلام کے مطابق نہیں ہوگی اس کے بارے میں قرآن نے کہا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت کا خسارہ جہنم ہے اور آخرت کا فائدہ جنت ہے۔ وہاں کا خسارہ اور فائدہ دنیاوی خسارے اور فائدے کے جیسا نہیں ہے۔ جو خسارے میں ہوں گے وہ سب جہنمی ہوں گے، اور جو فائدے میں ہوں گے وہ سب اہل جنت ہوں گے۔ زندگی قانون اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو واجب کیا ہے انہیں انسان ادا کرے، جنہیں حرام کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا لے جائے، جنہیں مستحب قرار دیا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، جنہیں مکروہ قرار دیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ قانون شریعت ہے، ہم سے سختی سے مطالبہ کیا گیا ہے، جس سے بچنے کا وہ حرام ہے، اور سختی سے جسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ واجب ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ اگر ہم دین پر عمل کریں تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمارا ہے۔ ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا یہ فائدہ ہے کہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ترقی، کمال اور اختیار کی اس بلندی تک پہنچ جائے جس کے لیے میں نے اسے خلق کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں زمین پر پیدا ضرور کیا ہے، مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس زمین سے اٹھ کر بلندیاں حاصل کریں، کمال حاصل کریں، اوپر اٹھیں، اتنا بلند ہو جائیں کہ ہم مسجود ملائکہ بن جائیں، بلندیاں اتنی حاصل کریں۔ یہ جو مقصد ہے اللہ کا، مقصد جو قانون شریعت کا ہے، وہ ہمیں بلند کرنا ہے۔ انسان کو اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ اس زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح، عام جانوروں کی طرح زندگی گزارے اور چلا جائے۔ نہیں صاحب، ہم پیدا زمین پر ہوئے ہیں
مگر زمین سے بندھے رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں کمال حاصل کرنے کے لیے، بلندی حاصل کرنے کے لیے، اختیار حاصل کرنے کے لیے۔ قدرت نے کہا اے میرے بندے، میں نے تیرے لیے کائنات میں جو کچھ ہے اسے مسخر کر دیا ہے، آسمان، زمین، سیارے، ستارے، سورج، افلاک، جتنا کچھ ہے وہ تیرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ مسخر کہتے ہیں رام کر دینے کو، جیسے ایک بگڑا ہوا گھوڑا رام ہو جاتا ہے، کسی شخص کے اشاروں پہ چلنے لگتا ہے، اسے کہتے ہیں مسخر کرنا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، سیاروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ ساری کائنات اس لیے بنی ہے کہ انسان کے اشاروں پہ چلے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان اپنے آپ کو اتنا بلند کرے، اتنا پاکیزہ بنائے، اتنا صاحب اختیار بنائے کہ کائنات اس کے اشاروں پہ چلے۔ ایک معمولی سا نسخہ ہے، قدرت آواز دے گی تم ہمارے اشاروں پہ چلنا سیکھ لو، کائنات تمہارے اشاروں پہ چلنا سیکھ لے گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو یہ بندگی اور عبادت اور اطاعت جو ہے وہ اس لیے ہے تاکہ ہم بلندی حاصل کر سکیں۔ اب دیکھیے حدیث قدسی کا میں ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں، ایک فقرہ، اسے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ انسان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ آپ نے اپنے بارے میں بارہا سنا ہوگا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر یاد رکھیے ہر دو پیر پہ چلنے والا انسان جس کی شکل آدمی جیسی ہو وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی بیٹھے بٹھائے اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن میں بھی دلیل ہے۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کی ایک بڑی تعداد کو جہنم کے لیے خلق کیا ہے، یعنی وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کون ہے یہ انسان؟ انسانوں اور جنوں میں ایک بڑی تعداد ہے۔ قرآن نے کہا ان کو ہم نے عقل دی ہے مگر وہ سمجھتے نہیں، آنکھیں دی ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان دیے ہیں مگر سنتے نہیں۔ نہ ظاہری دیکھنا مراد ہے، نہ ظاہری نہ سننا مراد ہے۔ دیکھنے کا مطلب جو حق کو دیکھ کر بھی حق پر نہ چلے وہ ہے، جو سچائیوں کو سن کر بھی سچائیوں کو نہ مانے وہ بہرا ہے قرآن کی نظر میں۔ یہ طبقہ اہل جہنم۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بر محمد وآل محمد۔ تو جو اشرف مخلوق، اگر سارے انسان اشرف المخلوقات ہوتے، دو پیروں پہ چلنے والا ہر انسان اگر اشرف المخلوقات ہوتا تو قرآن یہ نہ کہتا کہ انسانوں میں سے زیادہ تر اور جنوں میں سے زیادہ تر جہنم کا ایندھن ہے۔ چونکہ اشرف بھی ہو اور جہنم میں بھی جائے، یہ تو اللہ کے عدل کے مطابق نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب ہر دو پیر پہ چلنے والا آدمی اشرف نہیں ہے۔ ہم بھی بیٹھے بٹھائے اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ ہاں صلاحیت ہے ہم سب میں اشرف بننے کی، صلاحیت ہے ہر کسی کے اندر اپنی اشرفیت حاصل کرنے کی۔ حدیث قدسی اللہ کا وہ کلام جو نازل اللہ کی طرف سے ہوا ہے مگر جزء قرآن نہیں ہے، پارٹ آف قرآن نہیں ہے۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں۔ یہ میں نے جوانوں کے لیے بات عرض کی ہے، بزرگوں سے معذرت، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ان باتوں کو۔ تو حدیث قدسی اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل ہونے والا وہ کلام ہے کہ جو نازل تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے مگر قرآن کا جز نہیں ہے، قرآن کا پارٹ نہیں ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ بہت سی احادیث قدسیاں ہیں جو ہمارے یہاں موجود ہے روایات میں۔ حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ نماز پڑھو، واجب پہ عمل کرو، حرام سے بچو۔ کیوں ہے اتنی سختی؟ اب اللہ کہتا ہے عبدی اطیعنی، میرے بندے میری اطاعت کر۔ یہ حدیث قدسی کے جملے ہیں اور اس کی عظمت اور گہرائی کو سمجھ لیجئے گا۔
ابدیتینی، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میری اطاعت کر، حتی اجعلک مثلی، یہاں تک کہ میں تجھے صفات ممکنہ میں اپنے جیسا بنا دوں. لفظوں پہ غور کیجئے گا، مثلی نہیں کہا ہے، علماء تشریف فرمائے وضاحت پوچھ لیجئے گا، مثلی نہیں کہا ہے، لیسا کا مثل ہی شے، اللہ کا مثل کوئی نہیں ہو سکتا. مثل کہتے ہیں سیم ٹو سیم کو، تو کوئی اللہ جیسا سیم نہیں ہو سکتا، مگر یہاں لفظ استعمال ہوا ہے مثلی، مثلی نہیں. مثل وہ ہوتا ہے جس میں کسی کی صفات کی جھلک نظر آئے. اللہ نے کہا میں تجھے ایسا بنانا چاہتا ہوں کہ تیرا وجود ہو اور میری صفات کی جھلک نظر آئے. یہ ہے مقصد عبادت کا. کون سا راستہ ہے؟ ابدیتینی، میرے بندے میری اطاعت کر. یہ عبادت زبردستی نہیں ہے، یہ عبادت زور نہیں ہے، یہ عبادت بھاری نہیں ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے انسان اس منزل تک پہنچ سکتا ہے. میرے بندے میری اطاعت کر، یہاں تک کہ صفات ممکنہ میں تجھے اپنا مثل بنا دوں، یعنی تیرے اندر میری صفات کی جھلک نظر آئے. اب اسی حدیث قدسی میں اس جھلک کی وضاحت بھی ہے. اللہ نے کہا میں تجھے اتنا اٹھانا چاہتا ہوں، اس خاک پہ رہتے ہوئے میں تجھے اتنا بلند کرنا چاہتا ہوں کہ انا اقول لشیء کن فیکون، جیسے میں کسی چیز کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، بس تو بھی کہے ہو جا تو وہ ہو جائے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ وعدہ ہے اللہ کا ہر بندے سے. ہم سب میں یہ صلاحیت ہے، اپنے آپ کو الگ نہ سمجھیے اس سے، کہ ہم اگر اللہ کی صحیح بندگی کریں، عبادت کریں، اطاعت کریں، ویسے بن جائیں جیسا رب دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ ہمیں یہ اختیار دینے کا وعدہ کیے ہوئے ہے کہ میں تجھے اتنا اٹھانا چاہتا ہوں کہ تو صفات ممکنہ میں میری مثل بن جائے، تیرے اندر میرے صفات کی جھلک نظر آنے لگے. جیسے میں کسی چیز کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، بس تیری زبان کو بھی اتنا با اثر بنانا چاہتا ہوں کہ تو کہے ہو جا تو وہ ہو جائے. عزیزو یہ وعدہ سب سے ہے. انسان کو اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا اس زمین پر کہ طوفان جب چاہے اس کا سارا کچھ اڑا کے لے جائے. اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا. انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ یہ ہوا پر حکومت کرے. اس لیے نہیں بنایا کہ سمندروں کا پانی، باڑ کا پانی کبھی بھی تمہاری جھوپڑی اڑا کے لے جائے. کہ نہیں، ہم نے تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم سمندروں پہ حکومت کرو. ہم نے تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم جس چیز کو حکم دو وہ تمہارا آرڈر مانے. اس لیے انسان کو پیدا کیا ہے. اور دیکھیے صاحب، اگر ہم اپنے درمیان بھی دیکھیں ایسی شخصیتوں کو، کیونکہ جتنا جس انسان کا درجہ اطاعت ہوتا ہے اتنا ہی اللہ اسے اختیار دیتا ہے. میں ابھی اس منزل تک نہیں آؤں گا. درجہ اہل بیت کا بہت بلند ہے، اس لیے کہ ہم اپنی مثال میں اکثر آل محمد کو لے کے آتے ہیں، مگر وہ مرحلہ بات کا ہے. اگر ہم عام انسانوں میں بھی دیکھیں کچھ انسانوں کو، تو جتنی اطاعت اتنا ہی درجہ بلند ہے. ہماری سادات کی بستیوں میں اور شیعان آل محمد کی بستیوں میں آج بھی ایسے بزرگ دفن ہیں جن کی قبروں پر زمانے والوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. یہ صاحب قبر حاجت کیسے پوری کرتا ہے؟ اس لیے کہ جتنی اطاعت ہے اتنا ہی کائنات میں اختیار ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ پاکیزہ لوگوں کے پاس جو اختیار ہوتا ہے نا، لوگوں کی حاجت روائی کا، لوگوں کی مشکل کشائی کا، لوگوں کے مسائل حل کرنے کا، یہ اسی لیے ہوتا ہے. جتنی نفس میں طہارت ہوگی پاکیزگی، اتنا ہی اللہ کائنات میں اس کو اختیار دے گا. ہماری اپنی بستیوں میں ایسے بزرگ علماء گزرے ہیں اس دور میں بھی
کہ جن سے محیر العقل واقعات صادر ہوتے ہیں، ان محیر العقل واقعات کی وجہ وہی اختیار ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے۔ ہماری اپنی بستیوں میں ایسے امروہہ میں حضرت شاہ ولایت، ان کی قبر پہ کرامات ظاہر ہوتی ہیں، دیگر درگاہ جوگی پورہ پہ سید راجو علیہ الرحمہ حاجات پوری ہوتی ہے لوگوں کی۔ مختلف بستیوں میں ایسے بزرگ دفن ہیں۔ ہمارے جارچا شریف میں ایک عالم دین ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے می برس رہا ہے، تیز بارش ہو رہی ہے، اور انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ میرے لیے بیل گاڑی جوڑو، میرا فلاں جگہ وعدہ ہے، مجھے پہنچنا ہے۔ خادم ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے قبلہ حضور، بلا کا می برس رہا ہے، پانی برس رہا ہے، بارش اتنی شدید ہو رہی ہے، آپ ایسے میں جانے کی بات کر رہے ہیں؟ کہ ہم کہہ رہے ہیں نا جوڑو۔ بیل گاڑی خادم نے جوڑی، آپ سوار ہوئے، سواری گھر سے نکلی، دیکھنے والوں نے دیکھا بیل گاڑی کے ادھر بھی می برس رہا ہے، ادھر بھی می برس رہا ہے، مگر پانی کا ایک قطرہ ان کے اوپر نہیں گرتا۔ یہ وہی اختیار ہے جو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ کرامات، اللہم صلی علی محمد، یہ جو کرامات کا ظہور ہوتا ہے علماء سے، پاکیزہ ہستیوں سے، یہ بے وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے وجہ ہے۔ ہم ایران میں جب قم المقدسہ میں تھے، قبلہ بھی وہاں تشریف فرما رہے ہیں، ہمارے اساتذہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جب کوئی بہت بڑی حاجت ہو تو امام رضا یا بی بی معصومہ سے مانگنا، مگر اگر چھوٹی موٹی حاجتیں ہیں، جیب خرچ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو شیخ صدوق کی قبر پہ بھی جا کے مانگ لو گے تو مل جائے گی۔ یہ کون سا اختیار ہے؟ وہی اختیار ہے جو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ہمارا کوئی اختیار نہ ہو دنیا میں، ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم عبادت کے ذریعے وہ بلندی حاصل کر لیں کہ ہمارا اختیار ہواؤں پہ بھی چلے، دریاؤں پہ بھی چلے، سمندروں پہ بھی چلے، پانی پہ بھی چلے، دریاؤں پہ بھی چلے۔ اللہ نے بندے کو اس لیے پیدا کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اختیار ہر کسی کو نہیں دے گا، یہ صلاحیت ہر کسی کے اندر ہے کہ وہ اتنی پاکیزگی حاصل کر سکے۔ ایسے افراد ہمارے زمانے میں بھی گزرے ہیں اور قدیم زمانے میں بھی گزرے ہیں۔ یہ جو کرامتیں اولیاء اللہ سے صادر ہوتی ہیں، اس کی وجہ وہی اختیار ہے، چونکہ یہ اختیار مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک ہمارے یہاں ادب سکھایا گیا ہے، ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ایک ادب ہمارے یہاں یہ سکھایا گیا ہے، مکتب اہل بیت میں، جو ہمارا مذہب مکتب اہل بیت ہے، اس میں ایک ادب ہمیں یہ سکھایا گیا ہے جس کی طرف ہم ذرا کبھی کبھی بے توجہی کرتے ہیں، کہ کسی بھی انسان کو حقیر مت سمجھو، کسی بھی انسان کو حقیر اور کمتر مت سمجھو، کیونکہ لوگوں کے درمیان اللہ کا ولی پوشیدہ ہے۔ میں جس سے اپنا دامن بچا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم اللہ سے اس کا کتنا گہرا رشتہ ہے، وہ میرے مقابلے رب سے کتنا قریب ہے مجھے نہیں معلوم۔ جسے میں معمولی غریب انسان سمجھ کے پہلو بچا رہا ہوں، نہ جانے وہ کتنا قریب ہو میرے مقابلے اللہ رب العزت سے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے یہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے اسی مجلس اعزا کے کسی فرش کے کونے پر ایک ایسا عزادار بیٹھا ہو جس کا رشتہ سید الشہداء سے میرے مقابل 1000 گنا زیادہ مضبوط ہو، جس کی عزت کربلا والوں کی نگاہ میں مجھ ممبر پہ بیٹھنے والے سے زیادہ ہو۔ کسی کو بھی کمتر نہ سمجھے، یہ ہمارے یہاں ادب سکھایا گیا ہے، چونکہ ہم نہیں جانتے کسی کے اندر کیا ہے۔ لوگوں کے اندر اللہ کا ولی پوشیدہ ہے۔ اب مجھے بتائیے، ہمارے سماج میں ایک سبزی بیچنے والے کا کیا رتبہ ہے؟ ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک شخص ہے حسن بقال، بقال نام کا پارٹ بن گیا، چونکہ کام ہے سبزی بیچنا۔
عربی زبان میں بقال کہتے ہیں سبزی بیچنے والے کو، تمار کہتے ہیں کھجور بیچنے والے کو۔ حضرت میثم تمار کا کاروبار کھجور کا تھا۔ مستری کو نجار کہتے ہیں، یہ نام کا حصہ بن جاتا ہے کبھی کبھی۔ میثم تمار، کھجور بیچنے والے میثم۔ یہ حسن ہے، اس کے نام کے ساتھ لگ گیا بقال، سبزی بیچنے والا۔ سر پر سبزیوں کا ٹوکرا ہے اور بازار سے گزر رہا ہے، نگاہ اوپر اٹھی ہوئی ہے، یکایک دیکھا ایک سامنے بالا خانے کی ایک چھت پر کچھ خواتین کھڑی ہیں، عورتیں۔ میں نے کہا اللہ اختیار دیتا ہے اپنے بندے کو، جس کا جتنا درجہ عبادت اتنا اختیار۔ چھت پہ کچھ عورتیں ہیں جن پہ اس کی نظر پڑتی ہے، ان میں سے ایک خاتون کی گود میں بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ۔ آپ بھی اپنے گھر میں کرتے ہیں، کبھی کبھی جب بچے کو کھلاتے ہیں تو ہوا میں اچھالتے ہیں، کیچ کر لیتے ہیں، بچہ ہنستا ہے، آپ کا دل خوش ہوتا ہے، بچے کا بھی دل خوش ہوتا ہے۔ اس طرح کھلاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس چھت کے اوپر یہ ماں یہی کر رہی تھی، اپنے بچوں کو اچھالتی تھی، ہوا میں کیچ کر لیتی تھی۔ بچہ ہنس رہا ہے، ماں کا دل خوش ہے۔ یکایک حسن بقال کی نظر پڑتی ہے کہ ایک بار وہ ماں اس بچے کو کیچ نہیں کر پاتی، پکڑ نہیں پاتی ہے، وہ بچہ اس اونچی چھت سے نیچے گرنے لگتا ہے۔ جیسے ہی حسن بقال کی نظر پڑتی ہے، سر پہ سبزیوں کا ٹوکرا، وہیں سے آواز دیتے، اے ہوا اس بچے کو ٹھہرا لے۔ سارے بازار نے یہ دیکھا، بچہ ہوا میں ٹھہر گیا۔ حسن بقال آگے گئے، گود پھیلائی، بچہ ہاتھوں پر آ گیا۔ ماں دوڑی ہوئی آئی، کلیجہ تھامے ہوئے بچے کو آ کے سینے سے لگایا، چلی گئی۔ اب بھرے بازار میں اس حسن کو سب نے گھیر لیا کہ حسن بقال یہ کرامت، یہ چمتکار تم نے کیسے کیا؟ یہ تم نے کیسے کر دکھایا؟ ہوا کو حکم دیا۔ حسن بقال نے کہا اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، اس میں بات صرف اتنی ہے کہ زندگی بھر میں نے اپنے رب کا کہا مانا، آج اس نے میری زبان کی لاج رکھ لی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ اختیار اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، ہوا پر، پانی پر، دریا پر، سیاروں پر، ستاروں پہ اس نے اختیار دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ عام انسان کے اختیار کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام کو، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، میرے بندے میری اطاعت کر، عبادت کر، کائنات کی ہر شے پہ تجھے اختیار دیا جائے گا۔ آل محمد نے جو اپنے اختیار کا مظاہرہ کیا ہے نا عزیزوں، اس اختیار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں اپنا اختیار دکھانا چاہتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر اللہ کی بندگی کرو گے تو یہ کمال تم بھی دکھا سکتے ہو، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میں اپنی صفات کا تجھے مظہر بنا دوں گا، اجعلک مثلی، میں تجھے اپنے جیسا صفات ممکنہ میں۔ اللہ کی صفات ثبوتیہ میں سب سے اہم دو صفتیں ہیں، ایک ہے اللہ کی قدرت اور دوسرے ہے اللہ کا علم۔ یہ دو بنیادی صفتیں ہیں، ساری صفتیں ہیں کمالیہ، مگر اس میں جو اساس ہے، بنیاد، وہ دو صفتیں ہیں، ایک صفت علم، ایک صفت قدرت۔ یہی بات ہے اہل بیت اطہار ہمارے لیے نمونہ عمل بن کے آئے ہیں۔ نمونہ عمل یعنی انہیں دیکھتے جاؤ اور عمل کرنے کا سلیقہ سیکھتے جاؤ۔ اللہ نے جو کائنات میں اختیار دینے کا وعدہ کیا ہے وہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ اہل بیت نے جب یہ دکھانا چاہا کہ ہم اللہ کی قدرت کے کیسے مظہر ہیں تو سورج کو مغرب سے پلٹا کے دکھا دیا کہ یہ قدرت الہی کا مظاہرہ ہے، جن کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے تو یہ قدرت الہیہ کا مظہر ہے۔ جب انہوں نے اپنے طاقت یعنی قدرت کا مظاہرہ کیا تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا۔ ان کی انگلیوں پر باب خیبر کھلونا نظر آیا،
یہ ہے قدرت کا مظاہرہ۔ اور جب علم کا مظاہرہ کرنا چاہا تو ممبر سلونی پر بیٹھ کر کہا زمانے والوں جو چاہے پوچھ لو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا بعض لوگوں کو آل محمد کی یہ فضیلتیں بھی ہضم نہیں ہوتی ہیں کہ صاحب سورج کو پلٹا دیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ممبر سلونی پر بیٹھ کے علی نے جو دعویٰ کیا ہے وہ انسانی تاریخ میں کوئی نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ جو چاہے پوچھ لو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ یہ دعویٰ صرف علی نے کیا ہے ممبر سلونی سے بیٹھ کر۔ یہ جو سورج کو پلٹانا ہے یا چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ہے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد کے سارے اختیار کا مظاہرہ نہیں ہے، اختیار تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آل محمد کے اختیار کا یہ سارا مظاہرہ نہیں ہے، یہ سارا مظاہرہ نہیں ہے، اختیار تو کائنات میں آل محمد کا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک جملہ صرف کر رہا ہوں، وضاحت بعد میں آئے گی۔ انہوں نے دکھایا اتنا جتنا عقل انسانی برداشت کر سکے۔ توجہ فرمائیے گا، جتنا عقل انسانی برداشت کر سکے، وگرنہ اختیار تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ خطیب ممبر سلونی سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جو چاہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ یہ اختیار آل محمد کا علم کا مظاہرہ، وہ باب مدینۃ العلم ممبر سلونی سے کہہ رہا ہے۔ اور یہ علی کا جو دعویٰ ہے یہ بے بنیاد دعویٰ نہیں ہے۔ علی کے اس دعوے کے بارے میں جب زمانے والے آج سنتے ہیں تو حسرت سے اپنا سینہ پیٹ کے کہتے ہیں کہ کاش اس دور میں علی مسجد کوفہ سے آ کر اگر اپنے اس دعوے کو دہرائیں تو قسم خدا کی مغربی سائنسدانوں سے، دانشمندوں سے مسجد کوفہ اس طرح چھلک اٹھے گی کہ وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ آج کا انسان قدر کو جانتا ہے۔ علی نے جب یہ دعویٰ کیا مسجد کوفہ میں تو پوچھنے والے نے علی کے اس دعویٰ علم کا مذاق اڑانے کے لیے پوچھا یا علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے؟ آج جب انسان اس سوال کو سنتا ہے تو حیرت میں پڑ جاتا ہے، افسوس میں پڑ جاتا ہے، کاش ان جاہلوں کو علی سے سوال کرنے کا سلیقہ ہوتا۔ جو ذات یہ کہہ رہی ہے کہ میں آسمانوں کے راستوں کو زمین سے زیادہ جانتا ہوں، اس سے اگر صحیح طرح سے علم لیا گیا ہوتا تو آج اس انسانیت کو چاند تک جانے کے لیے 14 صدیوں کا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ دیکھیے، جب آپ مسجد مجلس میں آتے ہیں فرش پر تو اپنے ذہن کو واقعاً کھلا رکھیے۔ ایک تاکید ہے ہمارے یہاں، السؤال مفتاح العلم، سوال علم کی کنجی ہے۔ آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کے سامنے علم کا ایک نیا دروازہ کھلتا ہے۔ علماء سے پوچھیں، دریافت کریں، اور سوال بہت اچھی چیز ہے، سوال سے علم کا دروازہ کھلتا ہے۔ دیکھیں، سوال ہی سے بڑے بڑے جوابات دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ سوال کرنے کی عادت ڈالیے، پوچھیے، بڑی اچھی بات ہے۔ کیونکہ ایک سوال مجھ سے ایک نوجوان نے بڑا اچھا پوچھا۔ دیکھیں، سوال کیوں ضروری ہے؟ اگر نیوٹن کے دماغ میں یہ سوال نہ آتا کہ یہ سیب نیچے ہی کی طرف کیوں آ رہا ہے، دائیں یا بائیں جانب کیوں نہیں جا رہا ہے، تو وہ کبھی بھی زمین کی گریویٹی پاور کا بیان نہ کرتا آپ کے سامنے۔ زمین کی کشش ثقل کو جو اس نے بیان کیا ہے وہ صرف اس لیے کہ ایک سیب سیدھا سر پہ آ کے گرا۔ اس نے کہا یہ جب پیڑ سے گرا ہے تو دائنی طرف کیوں نہیں گیا، بائیں طرف کیوں نہیں گیا، اوپر کیوں نہیں گیا، نیچے ہی کیوں آتا ہے، ہر شے نیچے کی طرف کیوں جاتی ہے؟ بس اس سوال کا جواب ڈھونڈا، علم کا اتنا بڑا دروازہ اس کے سامنے کھل گیا۔ علم جب انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو سوال علم کا دروازہ کھولتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا السؤال مفتاح العلم، سوال علم کی کنجی ہے۔ ایک بیکار نوجوان، بیکار لڑکا، یہ شاید انگلش میڈیم کی 4 یا 5ویں کتاب میں ہم نے پڑھا تھا۔ ایک بیکار نوجوان جس کا نام ہے ایڈیسن، وہ کچن میں بیٹھا ہے،
جیمز واٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنا بیکار ہے، اتنا ٹھالی ہے، اتنا آلسی ہے کہ گھر کے کچن میں بیٹھا، نہ اسکول جانے کا شوق ہے، نہ پڑھائی کا بالکل شوق کوئی، مگر کچن میں بیٹھے بیٹھے اس کی نظر کیتلی کے ڈھکن پہ پڑتی ہے، کبھی وہ ڈھکن اٹھتا ہے، کبھی گر جاتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گر جاتا ہے۔ بس سوال ایک ذہن میں آیا کہ اس ڈھکن کے اٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب اس نے تلاش کیا تو سب سے پہلے اس نے اسٹیم پاور کا پتہ لگایا۔ بھاپ جب اٹھتی ہے، اسٹیم، اس میں طاقت ہوتی ہے، اور اس ایک سوال کی وجہ سے وہ دنیا کا سب سے پہلا ریلوے انجن دینے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ سوال علم کی کنجی ہے۔ ایک بیکار اور ٹھالی نوجوان کے ذہن میں بھی ایک سوال آ گیا تو اتنا بڑا علم کا دروازہ کھل گیا۔ ایک جوان نے مجھ سے یہ پوچھا، مولانا یہ بتائیے، یہ جو پڑھا جاتا ہے کہ مولا نے کہا میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، تو کیا مولا زمین کے راستوں کو کم جانتے تھے اور آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتے تھے؟ زیادہ کا مطلب تو یہی ہوا نا۔ دیکھیے، جب سوال کیا جاتا ہے تو عقل ایکٹیو ہوتی ہے، تو میں نے اس سے یہ بتایا کہ اس پورے عالم امکان میں، برہمانڈ میں، زمین کی اگر آپ اوقات ناپنے بیٹھیں تو اس کی اوقات ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہے۔ سورج ہی کے سامنے اگر آپ زمین کو رکھ دیں تو تناسب یہ ہے کہ جیسے فٹ بال کے مقابل میں چنے کا دانہ رکھ دیا جائے۔ اچھا، یہ طے ہے کہ اگر سورج ہمیں اتنی دور سے اتنا سا نظر آتا ہے تو اگر سورج بھر کی دوری سے جا کے آپ زمین کو دیکھیں تو یہ نظر بھی نہیں آئے گی۔ جب اتنا بڑا سورج ہتھیلی کے برابر نظر آتا ہے تو سورج کی دوری پہ جا کے زمین کو بغیر ٹیلیسکوپ کے آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر ہزاروں گنا سورج سے بڑے سیارے ہیں، لاکھوں گنا بڑے سیارے ہیں، اس کائنات میں بلیک ہولز ہیں، کروڑوں کہکشائیں ہیں۔ علی کیوں کہیں زمین کو زیادہ جانتا ہوں؟ اس لیے کہ جو علی جانتے ہیں اس کے مقابلے میں زمین کی اوقات ہی کیا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ زمین کی تو علی کے علم کے مقابلے میں کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ جو علی آسمانوں کے راستے دکھانے کی بات کر رہا ہے اس کے علم کے مقابلے میں زمین کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے، ایک ذرے کی برابر ہے یہ زمین۔ مگر عزیزوں، اس زمین پہ رہنے والا یہ انسان، اللہ نے اس کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں وہ یہ رکھی ہیں کہ یہ چھوٹا سا انسان پوری کائنات پہ حکومت کر سکتا ہے۔ امیر المومنین کا ایک جملہ ہے، اسے ذرا سن لیجئے اور وضاحت اس کی ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ شاید میں ایسی گفتگو پھر آپ کے سامنے نہ کر سکوں، بات آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات کا اردو والے بھی جب ترجمہ کریں گے تو آسانی سے سمجھ لیں گے۔ اشرف کہتے ہیں برتر کو، بالا کو، جو سب سے اوپر ہو۔ مخلوقات یعنی کائنات میں ہر وہ چیز جسے مخلوق کہا جا سکے، اس سے بڑا ہے انسان۔ انسان ہر مخلوق سے بڑا ہے۔ مخلوق میں سمندر، دریا، پہاڑ، سیارے، ستارے، کہکشائیں، آسمان، زمین، ملائکہ اور فرشتے سب آتے ہیں، سب مخلوق ہیں، اور سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ انسان ہے صلاحیت کے اعتبار سے۔ کیوں ہے صاحب؟ اب یہ چھوٹا سا آدمی اگر اس کا وجود ڈھونڈیں آپ اس پوری کائنات کے اندر، تو واللہ جس کی زمین کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ بھائی زمین اس کائنات میں ایک ذرے سے بڑی نہیں ہے، اور اس پہ ہم 6 فٹ کے یا 5 فٹ کے حضرت انسان، تو ہماری اس کائنات میں کوئی اوقات ہے؟ بدن کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو ہماری کوئی گنتی نہیں ہے اس کائنات میں۔ قسم خدا کی ہماری اگر قد کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں اس کائنات میں۔ مگر امیر المومنین مولائے کائنات کا ایک جملہ ہے، صلوات پڑھ لیجئے بر محمد والے محمد۔
اب یہاں سے اپنی سمجھیے کیا ہے انسان کی شخصیت. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اتزعم انک جرم صغیر، اے انسان کیا تو اپنے آپ کو چھوٹا سا جرثومہ سمجھتا ہے؟ یہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں دیکھنے میں واقعاً چھوٹا ہے مگر حضرت انسان کی حقیقت اسے بتا رہے ہیں. اتزعم، یہ شعر ہے دیوان حضرت امیر المومنین میں ہے یہ شعر. اتزعم انک جرم صغیر، اے انسان کیا تو اپنے آپ کو چھوٹا سا سمجھتا ہے؟ نہیں، چھوٹا نہ سمجھ. وفیک انطوی العالم الاکبر، اللہ نے تیرے اندر ایک بڑی کائنات سمو دی ہے. بڑی کائنات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ظاہری کائنات ہے آنکھوں سے دکھنے والی، یہ چھوٹی کائنات ہے. انسان کے اندر اس سے کہیں بڑی کائنات ہے. بس یہی تو فلسفہ ہے انسان کے وجود کا. چونکہ انسان کے اندر بڑی کائنات ہے، جس دن عبادت کی چابی سے اپنے اندر کی بڑی کائنات کو ایکٹیو کر لے گا تو اس چھوٹی کائنات پر حکومت کرتا نظر آئے گا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ مولا کا فرمان ہے. اتزعم انک، اپنے کو 6 فٹ کا یا 5 فٹ کا آدمی نہ سمجھ، چھوٹا مت سمجھ. ہاں تو وجود کے لحاظ سے چھوٹا ہے مگر انسان کے اندر، اس انسان کے اندر ہیومن، اس کے اندر جو ہے ایک بڑی کائنات ہے. بڑی کائنات کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو یہ کائنات ہے اس سے بڑی کائنات انسان کے اندر ہے. تبھی تو اللہ نے کہا ہے تیرے اشارے پر سورج، چاند، ستارے، ملک، فرشتے سب چلنے کو تیار ہیں. کیونکہ انسان کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے کہ اگر ہم اپنے اندر کی کائنات کو ایکٹیویٹ کر لے جائیں تو اس چھوٹی کائنات پہ حکومت کر سکتے ہیں. میں نے کل کہا تھا نا کہ بتا رہا ہے یہ معراج مصطفیٰ کا سفر کہ عالم بشریت کی زد پہ ہے گردوں. انہوں نے کہا کہ یہ پیغمبر کا جو سفر معراج ہے یہ بتا رہا ہے کہ ساری کائنات انسان کی دسترس میں ہے، اس کے اختیار کے اندر ہے. کیونکہ پیغمبر وہاں گئے جو سدرۃ المنتہا ہے، لمحوں میں لوٹ بھی آئے. زنجیر در ہل رہی ہے، آب وضو بہہ رہا ہے، بستر کی گرمی موجود ہے. یہ معجزات جو ہیں وہ اسی لیے دکھائے گئے. امیر المومنین نے منبر سلونی پر بیٹھ کر کہا جو چاہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. آج دنیا جب علی کے بارے میں پڑھتی ہے تو حیرت کے سمندر میں غرق ہو جاتی ہے. ایک کہنے والا منبر سے یہ کہہ رہا ہے جو چاہے پوچھ لو، اور اس سے پوچھنے والا جاہل پوچھتا ہے علی میرے بتاؤ سر میں بال کتنے. انسانیت کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے. واللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ امیر المومنین کو اتنا درد مسند خلافت کے چھننے کا نہیں ہوا جتنا مسند علم کے چھننے کا ہوا ہے. جو علی انسانوں کو آسمانوں کے راستے دکھانا چاہتا تھا اس علی کو 25 سال خاموش بیٹھنا پڑا. یہ علی کی خاموشی جو 25 سال طولانی ہے، اس درد کو کوئی علی کے دل سے پوچھے. دیکھیے میں اس لیے آپ سے یہ بتا رہا ہوں تاکہ علی کا وہ درد آپ محسوس کر سکیں. چونکہ جن کے قبضے میں حکومت چلی گئی انہی کے قبضے میں منبر چلا گیا، وہی بیٹھتے تھے منبروں پر. علی جیسا امام باب مدینہ 25 سال خاموش ہے، اور اس میں علی کا کوئی نقصان نہیں ہے. جنہوں نے علی کا حق خلافت چھینا انہوں نے علی کو نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے ساری انسانیت کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو نقصان پہنچایا. وہ صرف علی کے مجرم نہیں ہیں، وہ کائنات میں آنے والے ہر انسان کے مجرم ہیں. اس لیے کہ جو علی 5 سال بولے تو نہج بلاغہ دنیا کو دے جائے، اگر اسے اور 25 سال بولنے دیا گیا ہوتا تو علی کتنا علم دنیا کو دے کے جاتے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. تب بولے ہیں جب خلافت ظاہری ملی، منبر ملا علی کو. اس میں بھی علی اتنے مصروف کہ کبھی جنگ صفین ہو رہی ہے، کبھی جنگ جمل ہو رہی ہے، کبھی جنگ نہروان ہو رہی ہے. 100 مشکلات علی کے سامنے ہیں،
پھر بھی جو خطبے اس دوران علی نے دیے اس میں سے کچھ خطبے جمع کر دیے تو نہج بلاغہ بنی۔ نہج بلاغہ فوق کلام المخلوق تحت کلام الخالق، جو صرف اللہ کے کلام کے نیچے ہے، ساری کائنات کے کلام سے اوپر ہے۔ نہج بلاغہ کی شان، جس نے 5 سال خطاب کیا تو نہج بلاغہ بنی، اگر وہ 25 سال اور بولتا تو دنیا کو کتنا، یہ علی کے مجرم نہیں تھے صرف، یہ تاریخ انسانی میں پیدا ہونے والے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے مجرم ہیں جنہوں نے علی کا حق خلافت چھینا ہے۔ یہ ہر انسان کے مجرم ہے قیامت تک آنے والے کے۔ اس لیے کہ علی کا درد میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ایک کتاب ہے ڈاکٹر علی شریعتی کی، بڑا نام ہے دنیا علم میں، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے علی اور تنہائی، کبھی ہاتھ لگے تو پڑھ لیجئے گا، آج کل تو PDF فارمیٹ میں بھی سب کتابیں مل جاتی ہیں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ علی اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہتے تھے، اور یہ نہج بلاغہ میں درج ہے، علی اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے ہا ہونا علما جما، قسم خدا کی میرے سینے میں علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر موجزن ہے، مگر افسوس کوئی علی سے علم لینے والا نہیں ملتا۔ علی سے کوئی، یہ علی کے اس درد کا اندازہ آسانی سے کوئی لگا ہی نہیں سکتا کائنات میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر سے، علی کے اس درد کا اندازہ عام انسان لگا نہیں سکتا، کیونکہ جو انسانیت کو نجات دینا چاہتا تھا وہ تنہا گوشہ نشین بیٹھا ہے، اور جو انسانیت کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں ان کے دروازے پر بھیڑ ہے۔ علی کہتے ہیں قسم خدا کی میرے سینے میں علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر موجزن ہے، مگر افسوس کوئی مجھ سے علم لینے والا نہیں ملتا۔ یہ علی کے سینے کا درد عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھیے، اگر آپ کے محلے میں کوئی بہت بڑا ڈگری ہولڈر ڈاکٹر اپنا کلینک کھول کے بیٹھے، جس کے پاس بڑی ڈگریاں ہوں، جس نے انسانیت کی خدمت کے لیے بڑا علم حاصل کیا ہو، اور اسی کے بغل میں آس پاس کوئی جھولا چھاپ ڈاکٹر دکان کھول کے بیٹھ جائے کلینک، اور جھولا چھاپ ڈاکٹر کی دکان پر بھیڑ لگی رہتی ہو، اور اس سے کوئی دوا لینے نہ آتا ہو، تو اس صاحب علم ڈاکٹر کے درد کو کوئی عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ یہی سمجھے گا کہ جو موت بیچ رہا ہے وہاں بھیڑ ہے، جو زندگی دے سکتا ہے اس کے پاس کوئی نہیں آ رہا۔ علی کا اصل درد یہی تھا، ہاں ہونا علما جما، میرے سینے میں علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر موجزن ہے، مگر افسوس کوئی علی سے علم لینے۔ علی کا ایک صحابی کہتا ہے، مولا کا ایک صحابی، واللہ اس درد کو میں کس طرح بیان کروں آپ کے سامنے۔ علی کا ایک صحابی کہتا ہے رات کے سناٹے میں مولا شہر سے باہر جا رہے تھے، میری نظر پڑی، میں نے کہا مولا اکیلے جا رہے ہیں، دشمن بہت ہیں مولا کے، میں دبے قدموں علی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب صحرا میں جا کے میرے قدموں کی آہٹ محسوس کی، پلٹ کے پوچھا کون؟ میں نے کہا آقا میں آپ کا غلام، مجھ سے رہا نہیں گیا، آپ اکیلے جا رہے تھے۔ کہا اچھا چلو آ گئے ہو تو آؤ۔ علی نے میرا ہاتھ پکڑا، چلے صحرا کی طرف۔ ایک جگہ پر جا کے علی نے کہا تم یہیں ٹھہرو، میرے واپس آنے کا انتظار کرنا۔ کہتا ہے میں صحرا میں، جنگل میں، بیابان میں ٹھہر گیا، علی اکیلے رات کے سناٹے میں آگے بڑھ گئے، اور بہت دیر تک جب علی واپس نہ آئے تو میرے دل میں اندیشے ہوئے، شدت محبت میں اس طرف بڑھا جدھر مولا گئے تھے، جب مجھ سے رکا نہیں گیا۔ تو جب میں آگے صحرا میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، علی ایک کنویں میں اپنا سر ڈالے ہوئے ہیں، بدن کا آدھا حصہ، اور کچھ بول رہے ہیں۔ میرے آنے کی آہٹ محسوس کی، سر اٹھایا، کہا تم سے رہا نہیں گیا، آ گئے؟ کہا مولا گستاخی معاف، میں آ گیا۔ اچھا چلو اب واپس چلتے ہیں۔ علی نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، میں نے کہا مگر مولا مجھے اتنا بتائیے کہ آپ رات کے سناٹے میں اس کنویں میں کیا کر رہے تھے؟ کہا چاہنے والے مت پوچھ۔ کہا نہیں مولا بتائیے۔ تو جب میں نے اصرار کیا تو کہا جاننا ہی چاہتے ہو تو سنو، جب میرا سینہ علوم کی کثرت سے تنگ ہوتا ہے اور کوئی میرا علم سننے والا نہیں ملتا تو میں اکثر رات کے سناٹے میں اس کنویں میں آ کے اپنے علوم بیان کر کے اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کرتا ہوں۔ علی اس مظلوم ذات کا نام ہے۔ منبر سنونی سے علی کہہ رہے ہیں جو چاہے پوچھ لو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ علی جو کہہ رہے ہیں اس دعوے میں کسی کو شک ہو، علی جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، دنیا جانتی ہے اس کو۔
اس لیے کہ علی کے کردار میں تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں، علی سے جو پوچھا گیا علی نے اس کا جواب دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس بارے میں کہ 1400 سال پہلے عرب کا ایک بدو آدمی علی کے پاس آتا ہے، بھیڑ بکریاں چرانے والا ایک آدمی۔ دیکھیں سوال کسی کے دماغ میں بھی آ سکتا ہے، اگرچہ دماغ چھوٹا ہے مگر سوال بہت بڑا لے کے آیا علی کے پاس کہ یا علی یہ بتائیے سورج اور زمین کے بیچ راستہ اور مسافت کتنی ہے، فاصلہ کتنا ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا سن کے، 1400 سال پہلے ایک عرب کا گنوار آدمی آ کے پوچھ رہا ہے علی سے، یا علی بتائیے سورج اور زمین کے بیچ دوری کتنی ہے، فاصلہ۔ عربوں کی ایک مجبوری آپ کو میں اب بتاتا ہوں۔ 1400 سال پہلے عربوں کے پاس 1000 سے اوپر گنتی نہیں تھی۔ عرب میں 1000 سے اوپر، 1000 سے اوپر کاؤنٹنگ کا کوئی سسٹم نہیں تھا عربوں کے پاس۔ جو عرب 1000 سے اوپر گنتی نہ جانتے ہوں انہیں علی کروڑوں میل کے فاصلے کو کس طرح سمجھائیں؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ واقعہ میں نے لندن سے چھپنے والے ایک رسالے میں پڑھا ہے جس کا نام تھا المبلغ۔ اس رسالے میں نے یہ واقعہ پڑھا، تاریخ میں درج ہے۔ اب کتنا مشکل ہے ایسے آدمی کو سمجھانا یہ فاصلہ جو 1000 سے اوپر گنتی نہیں جانتا، کروڑوں میل کا فاصلہ علی سے کیسے سمجھائیں؟ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے نا، مشکل مرحلہ ہے مگر مشکل کشا کے لیے، مشکل نہیں ہے جو خود مشکل کشا۔ تو علی نے اسے ایک حیرت انگیز جواب دیا، جواب اتفاق سے تاریخ میں رہ گیا۔ اب جواب سنیے مولا کا۔ مولا نے اس سوال کرنے والے کو ایک عجیب جواب دیا اور یہ علی کے تباہر علمی کی دلیل ہے۔ امام نے اس کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے سورج اور زمین کے بیچ دوری کتنی ہے تو ایسے سمجھ لے، اب گنتی میں تو بتا نہیں سکتے، 1000 سے اوپر جانتا ہی نہیں ہے۔ علی نے اسے بتایا کہ اگر تو اپنے عربی النسل گھوڑے کو آج سے سورج کی طرف اڑانا یا دوڑانا شروع کرے تو 500 سال میں سورج تک پہنچ جائے گا۔ یہ جواب علی نے کل 1400 سال پہلے ایک عرب بدو کو دے دیا۔ اس نے جواب سنا اور جواب سن کے خاموشی سے چلا گیا۔ پتہ نہیں اس کی سمجھ میں کیا آیا، کچھ بھی نہ آیا ہو تو اتنا تو سمجھ گیا ہوگا کہ 500 سال نہ میری عمر نہ میرے گھوڑے کی عمر، یہ تو خاموشی سے چلا گیا۔ مگر علی کا یہ حیرت انگیز جواب تاریخ میں محفوظ رہ گیا۔ اگر اپنے عربی النسل گھوڑے کو 500 سال تک سورج کی طرف دوڑائے تو 500 سال میں سورج پہ پہنچ جائے گا۔ یہ علی نے جواب دیا تھا 1400 سال پہلے۔ آج کی دنیا علم کیا بتا رہی ہے آپ کو؟ سورج اور زمین کے بیچ تقریباً 9.5 کروڑ میل کا فاصلہ ہے، کم و بیش 9.5 کروڑ میل کا فاصلہ ہے۔ عظمت علی کو زمانہ کیوں نہ سلام کرے۔ اب آپ آئیے، ہر آدمی کے پاس کیلکولیٹر ہے موبائل میں، آپ کبھی بیٹھ کے کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا۔ ایک عربی النسل گھوڑا، یہ زولوجی کا جواب ہے۔ زولوجی حیوانات سے متعلق سائنس کو کہتے ہیں۔ زولوجی کے متعلق یہ ایک عربی گھوڑا 1 گھنٹے میں 22 میل دوڑتا ہے۔ عربی النسل گھوڑے کی سپیڈ 1 گھنٹے میں 22 میل ہوتی ہے۔ اب 22 میل فی گھنٹہ کی رفتار کو 500 سال کے گھنٹوں پر جب آپ ضرب دیں گے تو قسم خدا کی وہی فاصلہ نکلے گا جسے آج کی دنیا سائنس مانتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے معجزہ۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں مولا، علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر مولا، علی مولا، علی مولا، کعبے کا در مولا، علی مولا، علی مولا، ہریرا جھوم کر مولا، علی مولا، علی مولا، یا رسول اللہ،
یا اللہ صلی اللہ۔ یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ علم علی ابن ابی طالب ہے۔ علی زولوجی کو بھی جانتے ہیں، ایسٹرونومی کو بھی جانتے ہیں، زمین اور سورج کے فاصلے کو بھی جانتے ہیں۔ 1400 سال پہلے ایک ایسا جواب علی دے کے گئے جو تاریخ میں محفوظ ہے۔ 500 سال میں بھائی جتنے گھنٹے ہوتے ہیں نا، اسے 22 میل فی گھنٹہ کی سپیڈ پہ آپ ضرب دیں گے اگر، تو وہی عدد نکلے گا جسے آج دنیا کی علم مانتا ہے۔ 9.5 کروڑ مائل کا فاصلہ نکلے گا، یہ دعویٰ ہے۔ اگر ہم علی کا تعارف دنیا کے سامنے پیش کریں تو کیوں زمانہ علی کو سلام نہیں کرے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے، سارا زمانہ علی کے دروازے پہ آئے گا۔ ایسے حیرت انگیز سوال علی سے کیے جاتے تھے۔ اچھا، علم علی کا ایک کمال اور ہے صاحب، وہ بھی تاریخ میں لکھا ہے۔ ایک دن دوسرے صاحب کو، 3 میں سے دوسرے صاحب کو علی کی اس کیفیت اور شان پر اور کمال علم پہ تعجب ہوا۔ انہوں نے دیکھا علی سے جب بھی کوئی سوال کرنے آتا ہے تو علی سوال کے جواب میں نہ ٹائم لگاتے ہیں، نہ دیر لگاتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ ہی ٹائم مانگتے ہیں۔ بھائی ہم سے آپ کوئی سوال پوچھیں گے، پہلے غور کریں گے، سوچیں گے، نہیں پتا ہوگا تو ٹائم مانگیں گے، کتاب دیکھ کے بتائیں گے۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ علی کے سامنے دنیا والے مشکل سے مشکل سوال اپنے خیال میں علی کے پاس لے کے آئے، اور علی نے سوال کبھی کبھی پورا ہونے سے پہلے جواب دے دیا۔ تو ان صاحب کو ایک دن بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے حضرت سے یہ پوچھ ہی لیا، علی یہ کیسے ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کا سوال پورا نہیں ہوتا، آپ جواب دے دیتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، نہ ٹائم لگاتے ہیں۔ تو مولا نے پلٹ کے بے ساختہ ان سے پوچھ لیا، اچھا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ فوراً بولا یا علی 5۔ حضرت نے کہا تم نے غور کیوں نہیں کیا، وقت کیوں نہیں لگایا، ٹائم کیوں نہیں لگایا؟ کہا یا علی اس میں غور کرنے کی کیا بات ہے، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں میرے لیے سامنے کی بات ہے۔ علی نے کہا جس طرح تیرے ہاتھ کی 5 انگلیاں تیرے لیے سامنے کی بات ہے، کائنات کا سارا علم علی کے لیے سامنے کی بات ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ امیر المومنین اس صاحب علم و کمال کا نام ہے، باب مدینۃ العلم، خطیب منبر سلونی۔ جب کوئی سوال کیا گیا، حیرت انگیز سے حیرت انگیز سوال، لوگ آپس میں رائے مشورے کرتے تھے کہ چلو علی کے پاس کچھ مشکل سوال لے کے چلتے ہیں، مگر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ بڑے مشکل سوال سمجھ کے آتے تھے اور علی سوال پورا ہونے سے پہلے جواب دے دیتے۔ یہ امیر المومنین کی شان علم ہے۔ میں نے ایک جملہ ابھی صرف کیا تھا شروع میں کہ سورج کا پلٹا دینا، چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا، یہ امیر المومنین یا اہل بیت کے سارے اختیار کا مظاہرہ نہیں ہے، اتنا دکھایا جتنا عقل انسانی برداشت کر سکے۔ کیونکہ امیر المومنین کی زندگی میں ایسے محیر العقول واقعات ہیں کہ جسے سن کے آج انسان حیرت کرتا ہے۔ ایک رائٹر ہے لبنان کا جو ابھی شاید کچھ ہی سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، نام ہے جارج جرداق۔ امیر المومنین کی سیرت پہ اس نے ایک ایسی مایہ ناز کتاب لکھی ہے، سیرت امیر المومنین پر، کہ جس کتاب کے بارے میں آیت اللہ رفسنجانی کو میں نے خطبہ نماز جمعہ میں تہران میں یہ کہتے سنا کہ ہمارے زمانہ طالب علمی تک امیر المومنین کی سیرت پر اس سے عظیم کتاب نہیں لکھی گئی۔ کتاب کا نام ہے امام علی صوت العدالت الانسانیہ، لبنان کا ہے، بیسیکلی کتاب عربی میں لکھی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہے امام علی ندائے عدالت انسانی،
اور امام علی دا وائس آف ہیومن جسٹس کے نام سے ورلڈ فیمس ہے یہ کتاب. آپ جا کے یوٹیوب پہ کہیں بھی سرچ بھی کریں گے تو مل جائے گی آپ کو. امام علی دا وائس آف ہیومن جسٹس میں یہ جارج جرداق لکھ رہا ہے. اب اس کی فریاد ہے یہ جو 1400 سال بعد دیکھ رہا ہے. ایک شخص ممبر سلونی پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا زمانے والوں جو چاہے پوچھ لو, اپنا درد بیان کرتے ہوئے یہ اس کتاب میں اس نے ایک عجیب بات لکھی, اسے سنیے آپ. موالیان حیدر کرار کہتا ہے کہ میرے خیال میں علی اس ذات کا نام ہے. یہ جارج جرداق لکھ رہا ہے مولا کے بارے میں. میرے خیال میں علی اس ذات کا نام ہے جسے اللہ نے ہر کمال, ہر فضیلت عطا کی. ہر فضیلت, ہر کمال اللہ نے علی کو دی. اور اس حساب سے, اس اعتبار سے علی میرے خیال میں کائنات کے سب سے خوش قسمت ترین انسان کا نام. جارج جرداق کی لفظوں پہ غور کیجئے. اس لحاظ سے علی میرے خیال میں کائنات کے خوش قسمت ترین انسان کا نام ہے. مگر میرے خیال میں علی ایک اعتبار سے خوش قسمت نہیں تھے. ایک اعتبار سے میرے خیال میں علی خوش قسمت نہیں تھے. لکھتا ہے کہ وہ کیا ہے, وہ جہت کیا ہے, وہ اس اعتبار سے کہ جو زمانہ علی کو ملا وہ علی کے لائق نہیں تھا. اللہ اکبر. ایک انسان 1400 سال بعد تڑپ رہا ہے. جب وہ دیکھتا ہے ممبر سلونی پہ بیٹھنے والے سے پوچھا جا رہا ہے یا علی بتاؤ میرے سر میں بال کتنے ہیں, تو کیوں نہ کہے وہ کہ وہ زمانہ علی کے لائق نہیں تھا. میں اس کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں, اپنے نہیں. ہمارے عقیدے کے حساب سے تو وہ زمانہ ہی علی کے لیے تھا, چونکہ جو کردار علی نے ادا کیا کوئی اور ادا کر ہی نہیں سکتا تھا. مگر ایک انسان کی فریاد ہے, وہ تو عیسائی ہے نا, شیعہ نہیں ہے. وہ تڑپ کے کہتا ہے کہ وہ زمانہ علی کے لائق نہیں تھا. علی آسمانوں کے راستوں کی بات کر رہے, وہ احمق مذاق اڑا کے کہہ رہا ہے علی بتاؤ میرے سر میں بال کتنے. کیونکہ علی اس ذات گرامی کا نام ہے جو ہر سوال دینے کے لیے تیار ہے. وہ زمانہ علی کے لائق کس لیے نہیں تھا؟ اس لیے کہ انسان کی سطح عقل اس لائق نہیں تھی کہ علی اپنے سارے کمال دکھائیں اور ان کی عقل برداشت کر پائے. اس لحاظ سے بھی امیر المومنین نے سورج کا پلٹانا, چاند کا 2 ٹکڑے کرنا سارے اختیار کا مظاہرہ نہیں ہے. علی کے اختیار تو اس سے کہیں آگے ہے. اب مجھے انصاف سے بتائیے 1400 سال پہلے علی نے سب کچھ بتایا نہیں جو آج ہو رہا ہے؟ علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے اور آپ نے بہتا ہوا جھرنا دیکھا, آبشار, اور اپنے ساتھیوں سے کہا اگر میں چاہوں تو اس بہتے ہوئے پانی سے شہر کے سارے گھروں میں اجالا کر سکتا ہوں. پتہ نہیں کل کے لوگوں نے علی کا یہ دعویٰ سن کے کیا سمجھا کیا نہیں سمجھا. مگر آج آپ اسکول کے بچے کے سامنے بھی اگر یہ بتائیں گے تو وہ علی کی عظمت کو سلام کرتا نظر آئے گا. اس لیے کہ جتنی لائٹ جل رہی ہے ساری الیکٹران پانی سے دریافت کی جاتی ہے. بھائی ایڈیسن نے جب یہ بجلی بنائی تو الیکٹران پانی سے دریافت. کل کا آدمی اس لائق ہی نہیں تھا. وہ قسم خدا کی ان کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا کہ علی کیا کہہ رہے ہیں. پانی کہاں اور اجالا روشنی کہاں, ان کی عقل میں نہیں آیا تھا. یہ آج سمجھ رہے ہیں ہم. کل علی نے کہا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب مغرب میں بیٹھا ہوا انسان مشرق میں بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھ رہا ہوگا, اس سے بات کر رہا ہوگا. تو کل کا آدمی تو کچھ بھی نہیں سمجھا ہوگا. جب مکے سے مدینے تک میسج بھیجنے میں مہینہ بھر لگتا ہو تو وہ کیسے سمجھ سکتے تھے کہ وہاں بیٹھا ہوا آدمی مغرب میں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوگا, اس کو دیکھ رہا ہوگا. واٹ. مگر آج آپ اچھی طرح اپنے گھر کے کونے میں موبائل لیے بیٹھے ہیں, آپ کا رشتہ دار امریکہ میں ہے, کینیڈا میں ہے, اور آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں. جو کل علی نے کہا تھا وہ ہو رہا ہے نا سب. علی نے کہا تھا ایک زمانہ وہ آئے گا جب انسان کی جیب سے میوزک کی آواز آئے گی.
جب ایک میوزک کی آواز پیدا کرنے کے لیے لمبا چوڑا ہال چاہیے تھا، بڑے بڑے ڈرم اور وہ رکھے جاتے تھے بجانے کے موسیقی کے آلات، اس زمانے کا آدمی یہ کیسے سوچ سکتا تھا؟ آج آپ کی جیب سے موبائل میں میوزک کی آواز بج رہی ہے۔ کل علی نے ٹیلی ویژن کے بارے میں کہا، ٹیلی فون کے بارے میں کہا، انٹرنیٹ کے بارے میں کہا، ہر چیز کے بارے میں کل علی نے کہا نا، یا علی جب کہہ رہے ہو تو کر کے کیوں نہیں دکھا دیتے؟ آپ نے اگر کہا کہ میں اجالا کر سکتا ہوں تو بجلی اسی وقت بنا دیے ہوتے، اسی وقت موبائل بنا دیے ہوتے، اسی زمانے میں ٹیلی ویژن بنا دیے ہوتے تو دنیا کو ان 14 صدیوں کا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ علی نے کہا سب کچھ، کیا کیوں نہیں؟ سوال میرا یہ ہے، علی نے کہا سب کچھ، کیا کیوں نہیں؟ اگر نہیں کیا ہے تو اس میں علی کے علم کا قصور نہیں ہے، زمانے کی عقل کا قصور ہے۔ زمانے کی عقل اس لائق نہیں تھی کہ یہ سارے کمال دیکھتی اور برداشت کر پاتی۔ اب دیکھیں، میں اس زمانے کی عقل کا اندازہ آپ کو بتاؤں، کتنی سی عقل تھی اس زمانے کے لوگوں کو۔ اگر علی یہ سب کر دیتے تو کیا ہوتا؟ عقل میں برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی، وگرنہ جو کہہ رہے تھے وہ کر بھی سکتے تھے، مگر بتایا سب کچھ، کیا نہیں 1400 سال پہلے۔ عقل کتنی تھی؟ علی کا لشکر جا رہا ہے جنگ صفین کے لیے، اور ایک دریا پڑتا ہے صاحب، اس دریا کے کنارے علی کی فوج رک جاتی ہے۔ جا کے علی اپنے فوج کے ایک سپاہی کو بلاتے، ادھر آؤ، جاؤ دریا کے کنارے کھڑے ہو جاؤ اور یہ نام لے کے پکارنا، اور جو دریا سے مخلوق اوپر آئے اس سے پوچھنا کہ اس دریا میں کم گہرائی کہاں ہے جہاں سے لشکر اس پار جا سکے۔ اتنا سا سوال تھا۔ یہ بیچارہ سوال لے کے پہنچا، اور اس نے جب وہ نام پکارا تو اسے ایک سے پوچھنا تھا مگر بہت سارے آ گئے۔ اب دریا میں مچھلیاں رہتی ہیں، کیکڑے رہتے ہیں، کتنی طرح کی مخلوقات، وہ سب منہ اٹھا کے آ گئیں، میرا بھی نام یہی ہے، میرا بھی نام یہ۔ اب میں اگر یہاں کہوں محمد علی کتنے ہیں تو ہو سکتا ہے 4-5 نکل آئے۔ وہ دریا میں رہنے میں بہت سارے آ گئے، ہاں پوچھ، میرا بھی نام یہی ہے، میرا بھی نام یہی ہے۔ اس نے کہا یار پوچھنا تو ایک سے تھا۔ آیا مولا کے پاس، یا علی اس نام کے تو بہت سے، مجھے کس سے پوچھنا ہے؟ تو علی نے ولدیت بتائی۔ اب جب اس نے ولدیت کے ساتھ نام پکارا تو اب تھوڑے کم مگر اب بھی بہت سارے آ گئے، میرے ابا کا بھی نام یہی ہے، کامن نام ہے یہی میرا نام۔ اب یہ پھر بڑا پریشان۔ اب یہ دیکھیں ہسٹری میں لکھا ہے کہ یہ 7 بار آیا، ہر بار علی ایک دادا کا نام اس کے بتاتے رہے۔ جب اس نے 7ویں بار آ کر پوچھا اور علی نے 7 نسلوں کے نام بتائے، اب جو جا کے اس نے پورا شجرہ گنایا، اب ایک آیا تھکا ہوا اوپر، چونکہ یہ 7 بار پہلے بھی آ چکا ہے نا۔ اب یہ جو 7ویں نام، اب یہ اس کا خالص شجرہ ہے۔ اب اس نے کہا یہ میرا نام ہے، یہ میرے دادا کا، پردادا کا، سکڑ دادا کا، یہ 7 پشتے میری ہے، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بھی 7 بار آیا ہے، وہ بھی 7 بار آیا، یہ بھی تھکا ہوا، وہ بھی تھکا ہوا۔ اس نے پوچھا بھیا پوچھنا کیا ہے، بس اتنا بتا دے، اس دریا میں کم گہرائی کہاں ہے، لشکر کو اس پار جانا ہے۔ تو اس دریا سے نکلنے والی، اب وہ کس شکل کی رہی ہو مجھے نہیں پتا، اس نے کہا نصیر تیری عقل پر میرا دل چاہ رہا ہے اپنا سر پیٹ لوں۔ اتنی چھوٹی سی عقل۔ کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا احمق جا رہا ہے، آ رہا ہے، مگر تیری عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ جو علی دریا میں رہنے والی مجھ مخلوق کی 7 نسلوں کو جانتا ہے۔ ایک بار اس علی سے پوچھ لیا ہوتا، مولا خود ہی بتا دیجئے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ میرے باپ دادا سکڑ دادا پردادا کب گزرے مجھے خود پتا نہیں، جو علی میری 7 پشتوں کے نام جانتا ہے، تجھے اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ایک بار وہیں پوچھ لیتا، یا علی چھوڑیے نا آپ خود ہی بتا دیجئے۔ بھائی اب تک تو کچھ نہیں سمجھا تھا، مگر اب جو لوٹا مولا کے پاس، حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ کچھ نہیں، قدموں میں سر رکھ دیا، یا علی آپ خدا ہیں، یا علی آپ خدا ہیں۔ اب جور جرداق کی بات کو سمجھیے، جس زمانے میں عقل اتنی سی ہو
کہ علی کے علم کا چھوٹا سا کمال دیکھ کر علی کو خدا کہہ دیں. اگر اس زمانے میں علی بجلی بنا دیتے، ٹیلی ویژن بنا دیتے، کمپیوٹر بنا دیتے، تو سوچو یہ زمانہ علی کے بارے میں کیا کہتا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اس لیے کہا سب کچھ مگر کیا نہیں، کیونکہ زمانے کی سطح عقل اتنی نہ تھی. جارج ارداٹ نے کہا وہ زمانہ علی کے لائق نہیں تھا، ان کے پاس اتنا شعور نہیں تھا. جو اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے تو آ کے علی کو خدا کہہ دے. اس کے سامنے علی اگر سیٹلائٹ بنا دیتے، کمپیوٹر، ٹیلی فون، موبائل، یہ سب اگر علی دکھا دیتے، یہ کیا کہتے ہیں لوگ علی کے بارے میں. اس لیے کہا سب کچھ کیا کچھ نہیں، اس لیے سب کچھ بتایا مولا نے. محیر العقل ہے علی کا علم. آل محمد کے اختیار کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. واللہ ان کا اختیار کہاں تک ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. امیر مولا حسن مجتبیٰ ممبر پہ تشریف فرمائے، ممبر سے آپ خطبہ دے رہے تھے. خطبہ اگر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب آپ کو چند مہینے کے لیے خلافت ظاہری ملی. مولا حسن کوفے میں خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے آپ نے ایک بات کہی. ایک اصول تو آپ کو پتا ہے، آل محمد کی کسی بھی فضیلت اور کمال میں مومن کو شک نہیں ہو سکتا، اور وہ فضیلت منافق کو ہضم نہیں ہو سکتی. ہے نا، منافق کو کبھی ہضم نہیں ہوتی. لہٰذا ممبر پہ بیٹھے بیٹھے آل محمد کے اختیار کا کوئی اندازہ، سورج پلٹانا، چاند یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کا اختیار اس سے کہیں آگے ہے بھائی، ان کے اختیار کا اندازہ نہیں. شہزادہ حسن مجتبیٰ نے ممبر سے ایک بات کہہ دی بیٹھے بیٹھے، خطبہ دے رہے تھے، یکایک بیچ خطبے میں کہہ دیا، لوگوں تم ہم آل محمد کی عظمت کو نہیں جانتے. اللہ نے ہمیں اتنا اختیار دیا ہے، اتنا اختیار دیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو زمین کو آسمان کر دیں، آسمان کو چاہیں تو زمین کر دیں. اچھا اس مجمع میں واللہ ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے مولا کے اس دعوے میں ذرہ برابر شک ہوا ہو، کیونکہ مومن کبھی آل محمد کے دعوے پہ شک نہیں کر سکتا، مگر منافق سے ہضم نہیں ہوتا. روایت میں لکھا ہے کہ اس مجمع میں ایک منافق بیٹھا تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا یہ دعویٰ، ہم چاہیں تو زمین کو آسمان کر دیں، آسمان کو چاہیں تو زمین، اس سے برداشت نہیں ہوا. صاحب کھڑا ہو گیا بیچ مجمع میں اور بیچ مجمع میں کہنے لگا، حسن مجتبیٰ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، بہت لمبی لمبی باتیں کرتے ہو، کیا جو کہہ رہے ہو کر بھی سکتے ہو؟ اس نے جیسے ہی یہ جملے کہے، امام حسن نے پلٹ کے صرف اتنا کہا کہ تو اس مردوں کے مجمع میں کہاں سے آ گئی؟ کیا کہا؟ تو اس مردوں کے مجمع میں کہاں سے آ گئی؟ اعتراض کرنے والا مرد تھا، جملے وہ استعمال کیے جو عورت کے لیے کیے جاتے ہیں. تو اس مردوں کے مجمع میں کہاں سے آ گئی؟ اب بھائی عرب لمبے لمبے چوغے جبے پہنتے ہیں نا، اب اسے خود اندر کا پتا ہے کیا ہوا. ادھر حسن کی زبان سے لفظ نکلے آ گئی، ادھر اندر سارا بدن بدل گیا. نشیب فراز میں بدلے، فراز نشیب میں، پورا بدن عورت کے بدن میں تبدیل ہو، کھڑے کھڑے عورت کے بدن میں تبدیل ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے آگے کیا بولتا، سر جھکا کے چپکے سے مسجد سے نکل گیا. گھر پہنچا، اب گھر کا ماجرا وہ خطیبوں کا کام ہے بھائی، میرا نہیں. گھر پہنچا ہوگا تو کیا کہا ہوگا، بیوی نے دیکھا ہوگا تو کیا کہا ہوگا، بچوں نے دیکھا ہوگا تو کیا. ہاں رئیس الواعظین علامہ کرار حسین وائز کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا. انہوں نے کہا جب یہ گھر پہنچا ہوگا، یہ تو پتہ نہیں اس زمانے کے بچوں نے کیا کہا، مگر ہمارے زمانے کے چنٹ اور چالاک بچے ہوتے تو اتنا ضرور پوچھتے، ارے یہ کیا ہوا، گئے تھے تو پاپا تھے، آئے ہیں تو آپا ہو گئے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد.
بیوی نے کہا رہے یہ کیا حالت بنا لی ہے جاہل؟ کہا کچھ بھی نہیں، بس میں حسن کچھ کہہ رہے تھے، میں نے اعتراض کر دیا، انہوں نے یہ کہا، آ گئی اور یہ ہو گئی۔ تو اس نے کہا بدبخت جاہل، تجھے خبر نہیں وہ فرزند رسول الثقلین ہے، وہ دل بند علی مرتضیٰ، جان فاطمہ، کہا اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب بتا کیا کرنا ہے؟ تو معاملہ سیم ہے نا۔ تو اس بامعرفت خاتون نے کہا جاہل اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ جو اسی مولا کے قدموں پہ سر رکھ دے۔ مجھے یہ واقعہ جو میں نے سنایا اس لیے سنایا، اب ایک آپ سے سوال رہ جاتا ہے، اعتراض اسے کس بات پہ تھا؟ اعتراض اس بات پہ تھا کہ ہم چاہیں تو زمین کو آسمان کر دیں، آسمان کو چاہیں تو زمین کر دیں۔ اگر اعتراض کیا تو امام کو کوئی پتھر، کوئی اینٹ، کوئی دیوار، کوئی پہاڑ وہاڑ کو اٹھا کے ہلا کے دکھانے دینا چاہتے، تھوڑا یقین آ جاتا اس کو۔ مگر یہ امام نے بدلے میں اس کا جسم کیوں بدلا؟ ذرا سا بات کی گہرائی پہ توجہ دیجیے گا۔ اس لیے کہ تاکہ یہ جواب قیامت تک کے لیے رہ جائے۔ ایک بات میں نے شروع میں کہی تھی، اس کا اعتراض اس بات پہ تھا کہ ہم چاہیں تو زمین کو آسمان کر دیں، آسمان کو چاہیں تو زمین کر دیں۔ اس کا اعتراض اس بات پر تھا کہ جو دعویٰ اس چھوٹی کائنات کے بارے میں تھا، امام نے جو بدلا وہ بڑی کائنات ہے۔ یاد ہے آپ کو فقرہ جو میں نے کہا تھا، انسان کے اندر بڑی کائنات ہے، یہ سارے سیارے ستارے مل کر چھوٹی کائنات ہے، انسان کے اندر بڑی کائنات ہے۔ حسن مجتبیٰ نے بدن اس لیے بدلا کہ قیامت تک آنے والوں کو یاد رہے، جس کا ایک اشارہ اس بڑی کائنات کو بدل سکتا ہے، اس کے لیے چھوٹی کائنات کی اوقات کیا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر۔ انسان کے اندر کی جو کائنات ہے نا، یہ ظاہری کائنات سے بڑی ہے۔ امام نے کہا جس کا ایک اشارہ اس کائنات کو چینج کر سکتا ہے، اس کی نگاہ میں یہ چھوٹی کائنات کیا ہے؟ زمین و آسمان کو تبدیل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے لیے۔ آل محمد پہ ظلم اور ستم ہوا ہی اس لیے کہ زمانے نے آل محمد کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا۔ واللہ اگر زمانے کو علی کی عظمت کا اندازہ ہوتا تو علی کے سر پر اس طرح ضربت نہ لگائی جاتی حالت سجدہ میں۔ یہ تو زمانہ علی کی ان کی عظمت کو نہیں جانتا تھا۔ اگر پتہ ہوتا کہ فاطمہ زہرا کا مرتبہ کیا ہے تو پھر فاطمہ زہرا کو اس طرح دیوار و در کے بیچ پیسا نہ جاتا۔ رسول اللہ کی بیٹی روتی ہوئی گئی ہے نا، سبت علیہ مصائب لعنہا، سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اگر زمانے کو حسین کی عظمت کا اندازہ ہوتا تو لاشا اس طرح بے گور و کفن کربلا کی خاک پہ نہ پڑا ہوتا۔ اگر زمانے کو حسن مجتبیٰ کی عظمت کا اندازہ ہوتا تو اس طرح کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں نہ گر رہے ہوتے۔ اجرکم اللہ۔ روز شہادت گزرا ہے پیغمبر اکرم اور امام حسن مجتبیٰ کا، بس آنسوؤں کا ایک نذرانہ پیش کر دیجئے مولا کی بارگاہ میں۔ امام حسن کو جب زہر دیا گیا جادہ ملونہ کے ہاتھوں اور امام نے وہ دودھ نوش فرمایا جس میں اس نے زہر ملایا تھا، تو روایت کہتی ہے کہ دودھ کو پیتے ہی امام کو احساس ہو گیا کہ یہ زہر کتنا شدید ہے۔ امام اپنی جگہ سے اٹھے، کہا اے جادہ ملونہ، خدا تجھے رسوا کرے، تو نے میرے جگر کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اور امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے۔ روایت کے جملے ہیں کہ امام منہ کے ذریعے کلیجہ کٹ کٹ کے امام کا تشت میں گر رہا تھا۔ کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے، کبھی ہوش آتا تھا۔ ذرا سوچئے زینب کے دل کی کیا حالت ہوگی۔
جب بھیا کو اس حالت میں دیکھا ہوگا، زینب و ام کلثوم کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے یوں گرتے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ روایت کی لفظیں ہیں عزاداروں، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے سرہانے آ کے بیٹھ گئے، بھائی کا سر اپنے زانو پہ رکھ لیا، اور حسین سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا۔ جب جب امام کو ہوش آتا ہے، امام کے کلیجے سے ٹکڑے کٹ کٹ کے پھر تشت میں گرتے ہیں۔ وہ بھائی جس کے ساتھ بچپن گزرا تھا، وہ بھائی جس کے ساتھ نانا کے کاندھوں پہ سوار ہوتے تھے، وہ بھائی جس کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں کھیلے تھے، وہ بھائی جس کے ساتھ نانا کی زلفیں پکڑی تھی، آج حسن مجتبیٰ کے کلیجے کے ٹکڑے، منہ سے لہو بہہ رہا ہے، کلیجے کے ٹکڑے گر رہے۔ روایت میں لکھا ہے کہ سید الشہداء امام حسین کی آنکھوں سے آنسو ریش مبارک سے ہوتے ہوئے امام حسن کے چہرے پر گرے۔ امام حسن نے آنکھیں کھولی۔ آپ کو پتا ہے عزاداروں، ہر امام ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، مظلومیت سے مارا گیا، مگر ہر امام نے اپنے وقت آخر جس پر آنسو بہائے وہ مظلوم کربلا حسین ہے۔ کل امام رضا کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام رضا کا بدن جب زہر کی شدت سے نیلا پڑ رہا تھا اور آپ بستر پہ کروٹیں لے رہے تھے، مچھلی جس طرح پانی سے نکل کے تڑپتی ہے، تو ابو سلط کو قریب بلایا خادم کو، کہ ابو سلط میرے بدن کو بستر سے اٹھا کر خالی زمین پہ لٹا دو۔ تو خادم نے ہاتھ جوڑ کے کہا، مولا اس حال میں تو آپ کو بستر پہ ہونا چاہیے، خالی زمین پر کیوں لیٹنا چاہتے ہیں؟ کہ اس طرح میں اپنے مظلوم جد حسین کی تعزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ وقت آخر ان کا لاشا زمین پر تھا، خاک پر۔ وقت آخر زہرا بھی حسین کو روئی، رسول اللہ بھی حسین پہ روئے، مولا علی مرتضیٰ بھی حسین پہ روئے۔ حسن کے رخساروں پہ جب حسین کے آنسو گرے تو روایت کہتی امام حسن کی آنکھیں کھلی، اور حسین کو جب روتے دیکھا تو امام حسن نے کہا، میرے بھائی حسین، میری حالت دیکھ کے آنسو نہ بہاؤ، اس لیے حسین کہ آج میرے کلیجے کے ٹکڑے گر رہے ہیں، مگر کل ایک وقت آئے گا جب تم کلیجے کے ٹکڑوں کو مقتل سے اٹھا کر لاؤ گے۔ ایک مشہور فقرہ ہے سید الشہداء کے لیے امام حسن مجتبیٰ کا، کہ حسین آج میری یہ حالت ہے، مگر میرے بھائی تم میرے سرانے موجود ہو، میری بہن زینب ہے، ام کلثوم ہے، مخدرات سب میرے بستر کے قریب ہے، مگر حسین جب تمہارا وقت آخر ہوگا نہ کوئی زانو ہوگا، نہ کوئی پاس ہوگا، نہ کوئی بچانے والا۔ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، حسین میری مصیبت کا دن تیری مصیبت سے بہت چھوٹا ہے۔ اللہ کسی بھائی کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا۔ بھائی کا دم حسین کے زانو پہ نکلا، تابوت تیار کیا گیا، اور جب تابوت کو لے کر بیت الشرف سے باہر آئے تو کچھ کور دل دشمن سامنے آئے کہ اس جنازے کو رسول اللہ کے بازو میں دفن نہیں ہونے دیں گے، اور ان ظالموں نے آ کر امام کے تابوت پر تیر برسانا شروع کیے۔ مورخ نے لکھا ہے کہ تابوت کو چیرتے ہوئے تیر امام حسن کے جنازے میں پیوستہ ہو 70 تیر لاش حضرت حسن سے نکالے گئے۔ اس موقع پہ عباس کو جلال آیا۔ حسین نے کہا، بھیا عباس ابھی کربلا نہیں ہے،
میں مجلس تمام کر دیتا، مگر ایک فقرہ ضرور سنانا ہے۔ روایت کہتی ہے جب امام حسین نے یہ منظر دیکھا تو لاشے کو واپس بیت الشرف میں لے آئے اور اس کے بعد بقیع میں لے جا کے میت کو دفن کیا۔ حسین جب اپنے بھائی کا جنازہ قبر میں اتار رہے تھے تو حسین کی زبان پہ ایک فریاد آئی، کہا بھیا حسن، وہ لٹا ہوا نہیں ہوتا جس کا مال و اسباب لوٹ لیا جائے، لٹا ہوا تو وہ ہوتا ہے جس کا آپ جیسا بھائی دنیا سے چلا جائے اور وہ بھائی اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہا ہو۔ حسین وہ مظلوم ہے جس نے اپنے دو بھائیوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ایک حسن مجتبیٰ کربلا میں عباس علمبردار، بھیا کا وقت آخر تھا، حسین سرانے عباس کا سر زانو پر، کہا بھیا عباس کوئی خواہش؟ کہا آقا جب آیا تھا دنیا میں آپ کا چہرہ دیکھا تھا، اب جا رہا ہوں دل چاہتا ہے زیارت کر لوں۔ کہا مانے کیا ہے؟ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے میں خون بھرا ہے، امام نے خون صاف کیا۔ عباس نے حسین کا چہرہ دیکھا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اب حسین نے دوسری بار مرثیہ پڑھا، الان انکسر الظہری، عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، حسین بے سہارا ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔ مصطفیٰ کے مددگار یا حسین، اے دین مصطفیٰ کے مددگار یا اے دین مصطفیٰ کے مددگار یا حسین، اے دین مصطفیٰ کے مددگار یا حسین، زخموں کے پھول آنسوؤں کے ہار یا حسین، زخموں کے پھول آنسوؤں کے ہار یا حسین، لائے ہیں بہر نظر عزادار یا حسین، اے دین مصطفیٰ کے مددگار یا حسین، اے دین مصطفیٰ کے مددگار یا حسین، کل انبیاء کی لاج تیرے ہاتھ میں رہی، 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 کتنا عظیم تھا تیرا کردار یا حسین، اے دین مصطفیٰ کے مددگار یا حسین، اے دین مصطفیٰ کے مددگار یا حسین، جھوٹوں کو تو نے چھوڑ دیا ان کے گھر طلاق، جھوٹوں کو ان نے چھوڑ دیا ان کے گھر طلاق، جھوٹوں کو تو نے چھوڑ دیا ان کے گھر طلاق، جھوٹوں کو تم نے چھوڑ دیا ان کے گھر طلاق، سچائیوں کا قافلہ سالار یا حسین، دین مصطفیٰ کے مددگار یا حسین، دین مصطفیٰ کے مددگار یا حسین، مہاراج ہم ہیں چاہنے والوں میں آپ کے، مہاراج ہم ہیں آبداروں میں آپ کے، مہاراج
مہاراج ہم ہیں چاہنے والوں میں آپ کے، 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 بھکشا ہمیں بھی دو کرو اپکار یا حسین، دین مصطفیٰ کے مددگار یا حسین، دین مصطفیٰ کے مددگار یا حسین، بھارت کے واسیوں کا ہے وشواس آج بھی، 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 انسان کے تھا روپ میں اوتار یا حسین، دین مصطفیٰ کے مددگار یا حسین، دین مصطفیٰ کے مددگار یا حسین، تنہا کھڑے ہو اکبر و قاسم کہاں گئے، 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 آواز دو کہاں ہے علمدار یا حسین، دین مصطفیٰ کے مددگار یا حسین، دین مصطفیٰ کے مددگار یا حسین، سوکھے گلے پہ جب تیرے خنجر ہوا رواں، 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 ٹھہری ہوئی تھی وقت کی رفتار یا حسین، دین مصطفیٰ کے مددگار یا حسین، یا حسین، اے حسن مجتبی آئی علی کی صدا، اے حسن مجتبی، آئی علی کی صدا، اے حسن مجتبی، آئی علی کی صدا، اے حسن مجتبی، ظلم یہ کیسا ہوا اے حسن مجتبی، آئی علی کی صدا، اے حسن مجتبی، زہر ملا کر دیا پانی میں ملعونہ نے، زہر ملا کر دیا پانی میں ملعون ملے، زہر ملا کر دیا پانی میں ملعونہ نے، زہر ملا کر دیا پانی میں ملعون نے، رحم نہ کھایا ذرا اے حسن مجتبی، آئی علی کی صدا، اے حسن مجتبی، آئی علی کی صدا، اے حسن مجتبی، پیتے ہی اس آب کے ٹکڑے جگر کے ہوئے، پیتے ہی اس آب کے ٹکڑے جگر کے ہوئے، پیتے ہی اس آب کے ٹکڑے جگر کے ہوئے، پیتے ہی اس آب کے ٹکڑے جگر کے ہوئے، دشت لہو سے بھرا ہے حسن مجتبی، آئی علی کی صدا، اے حسن مجتبی، آئی علی کی صدا، اے حسن مجتبی، زہر وہ کیسا تھا بچ نہ سکا جس سے تو، زہر وہ کیسا تھا بچ نہ سکا جس سے تو، زہر وہ کیسا تھا بچ نہ سکا جس سے تو، وہ کیسا تھا بچ نہ سکا جس سے تو، جان ہی لے کر رہا ہے حسن مجتبی، آئی علی کی صدا، اے حسن مجتبی، آئی علی کی صدا، اے حسن مجتبی، بعد رسول و ولی تو تھا شفیع کے
ابھی سایہ اٹھائے حسن مجتبی آئی علی کی صدا ہے حسن مجتبی آئی علی کی صدا ہے حسن مجتبی ہدیہ جفا کی ہوئی تیر لگے لاش پر 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 جب کی جنازہ اٹھائے حسن مجتبی آئی علی کی صدا ہے حسن مجتبی آئی علی کی صدا ہے حسن مجتبی خلد سے آئی صدا فاطمہ کے رونے کی 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 جب تو قضا کر گیا اے حسن مجتبی آئی علی کی صدا یا حسین یا حسین اے وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ 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 اے وفا رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں ٹوٹ گئی ثانی زہرا کی ردا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا شمر نے مارے تماچے ہے میرے گالوں پہ کھڑکیاں دے کے اٹھایا ہے مجھے کھڑکیاں دے کے اٹھایا ہے مجھے بابا کی لاش پہ رونے نہ دیا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا تو آ جاؤ شہنشاہ وفا چھین کر سب کی ردائیں اور جلائے خیمے ایسے لوٹا ہے مسلمانوں نے ایسے لوٹا ہے مسلمانوں نے عالیہ آل محمد کا خیال اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا تم کو عباس کی طاقت پہ بھروسہ تھا بہت قید ہونے سے بچائے تم کو قید ہونے سے بچائے تم کو آگے یہ شمر نے زینب سے کہا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہے جو ان میں ایک رات کی بیاہی ہے کھڑی ان میں ایک رات کی بیاہی ہے کھڑی ہاتھوں سے اترا نہیں رنگ نا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا توڑ دی مار کے اکبر کے جگر میں برچھی اور ستم گئے نے کہا مولا سے اور ستم گئے نے کہا مولا سے یہ سنا ہے کہ تو صابر ہے بڑا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا
وفا تو آ جاؤ شہنشاہ وفا تم کو عباس کی طاقت پہ بھروسہ تھا بہت قید ہونے سے بچائے تم کو قید ہونے سے بچائے تم کو آ کے یہ شمر نے زینب سے کہا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا